بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بہت سارے لوگ آئی تھنک انکلوڈنگ مائی سیلف جاننا چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ کی لائف کے حوالے سے کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا، پاکستان میں کہاں تھوڑی اپنی دینی تعلیم کا آغاز قم میں کب کے، کتنے سال وہاں پہ آپ نے گزارے، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر صاحب عقل پیدا کیا، پھر اہل بیت کا چاہنے والا. سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں. اور ایک نظام، ایک سسٹم جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا ہے، سفینہ نجات اور راہ ہدایت جو اللہ نے اہل بیت کی صورت میں صراط مستقیم، اس پہ اللہ نے ہمیں، ہمارے والدین کا ہم پہ کرم ہے، ان کے ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی. یہ مجموعی بات کر رہا ہوں، ہم سب کو اللہ نے یہ خاص عنایت ہم پر کی ہے. بے شک بزرگوں کا تعلق ہندوستان راجستھان کے شہر الور اسٹیٹ سے ہے. وہاں سے 47 میں پاکستان آئے. ہماری پیدائش تو خیرپور کی ہے، پاکستان کی ہے، خیرپور سندھ میں. ایک بچپن گزرا، وہاں کی ابتدائی تعلیم ہے، اور اس کے بعد پھر مشار العلوم مولانا سید سمر حسن زیدی نور اللہ مرقدہ الشریف، بہت بزرگ عالم دین تھے حیدرآباد سندھ میں. صحیح. ان کے ہاں کچھ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد قم چلا گیا تھا 88 میں، اور وہاں دینی تعلیم جو شوق تھا، امام خمینی کا انقلاب رونما ہو چکا تھا، اسلامی انقلاب، اور لوگوں کا علماء کی طرف رغبت، لوگوں کی دین کی طرف رغبت بڑھ رہی تھی. صحیح. اور بہت تیزی سے تشیع کا تعارف جو ہے وہ عام ہو رہا تھا. اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی جب انقلاب آیا تھا. تو بہرحال انتظار تھا کسی طرح سے والدین اجازت دے دیں. تو میں نے بہت بےتاب تھا وہاں پہنچنے میں، اور الحمدللہ بہت ہی کم عمری میں قم میں گیا، اور وہاں تعلیم ہم نے درس خارج تک حاصل کی. حضرت آیت اللہ مکارم شرازی اور حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی کے اصول اور حضرت آیت اللہ مکارم شرازی کے فقہ میں درس خارج میں شرکت کی. اساتذہ بہت ہی رؤوف اور مہربان تھے، ساتھی بہت اچھے ملے ہمیں، بہت دوست اچھے ہندوستان کے ہمارے بہت اچھے عظیم ساتھی ہیں، دوست ہیں. اور پاکستان کے ساتھی اور دوست ہمارے مولانا حضرات جو طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، بہت اچھے ہمیں نصیب ہوئے. اور وہیں پاکستان ایران میں ہے، ابھی قم میں تھا کہ ایک خاص شوق ہوتا تھا، خاص چیزوں کو وہاں جب ہم دیکھتے تھے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے قوم کی ترقی کے لیے، ملت کی ترقی کے لیے، تو ہمیں خیال آتا تھا کہ ہم پاکستان میں بھی ان تمام کاموں کو جو وہاں کے لیے ممکن ہیں، جو وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ممکن ہو سکتے ہیں، انہیں ہمیں پاکستان میں جا کے کرنا چاہیے. ان میں سے میرے ایک استاد تھے، استاد عابدی، تو وہ حرم حضرت معصومہ کے دارالتحقیق کے اندر ایک مسئولیت رکھتے تھے. تو میں جب ان کے پاس جاتا تھا کسی علمی مباحث کے حل کرنے کے لیے، تو علمی موضوعات اور کچھ سوالات کو لے کر، تو دارالتحقیق جو حرم حضرت معصومہ کا دارالتحقیق ہے، جب اس میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو اتنی پر فضا، پر نور، پر روح پرور فضا وہاں دیکھنے میں ملتی تھی کہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ایک تعداد ہے جو حوالے نکال رہے ہیں، ایک تعداد ہے جو اعراب ڈال رہے ہیں، ایک تعداد ہے جو تصحیح کر رہے ہیں، ایک تعداد ہے جو استخراج کا کام کر رہی ہے، ایک استنباط کا کام کر رہی ہے. بہت ہی
ایک عظیم ایک فضا محسوس ہوتی تھی. تو مجھے تھا کہ پاکستان میں ہم آ کر ایک دارالتحقیق بھی قائم کریں گے جس میں علماء کرام اس میں کام کریں, اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے. کراچی میں ہم نے باب العلم دارالتحقیق قائم کیا آ کر, اس میں علماء کرام سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں, اور مستقل علماء بھی ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. اب تک ہم 20 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں, چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں ٹیم ورک زیادہ ہے جیسے دارالتحقیقوں میں اور تحقیقی اداروں میں ہوتا ہے, اس طرح سے ایک کام ہے. سوالات کے جوابات وہاں پر تیار ہوتے ہیں, سرکاری اور غیر سرکاری اور غیر شیعی اداروں سے جب ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے کہ شیعہ موقف اس میں کیا ہے, تو ہم پوری ایک ٹیم مشورہ کر کے ایک جواب تیار کرتی ہے, اور جوابات کو اپنے پاس بھی فائل کرتے ہیں, اپنے پاس بھی اسے محفوظ کر لیتے ہیں, اور جو اس نے پوچھا ہوتا ہے اسے بھی روانہ کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم نے ایک شعبہ وہاں قائم کیا ہے کہ جو اخباروں میں پرنٹ میڈیا میں جو ہمارے حوالے سے کوئی بات چھپتی ہے اور جو قابل قبول نہیں ہوتی, اور وہ تہمت یا الزام یا ناروا یا نامناسب ہوتی ہے بات, تو وہ ایک ہماری ٹیبل ہے اس دارالتحقیق میں کہ وہ مشہور سارے اخبار وہاں آتے ہیں, صحیح, اور وہ پوری ٹیم اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے کہ اس اخبار میں کیا کیا ہمارے لیے چھپا ہے. اچھی چیزیں ہیں تو ہم اس کو اوکے اچھی بات ہے, اور اگر کوئی تنقید ہے, کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے, تو ہم پھر اس کو جواب تیار کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اور اس کا جواب بھی وہاں چھپتا ہے. صحیح. تو کئی واقعات ہیں اس کے. یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان میں تقریر کی تھی, تو ہم نے اس کو 100 صفحوں کا جواب لکھا تھا. پھر اس نے کہا جی مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی, تو پھر ہم نے اس کا انگلش ترجمہ کیا. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین جو ہے وہ عرب امارات میں مقیم تھے, انہوں نے ہماری بہت مدد کی اس کے اندر. اس خط میں اسرار احمد نے جو مولا علی سے متعلق ایک بات کی تھی, اس کا جواب بھی ہم نے اسے بھیجا. اور علماء نے بھی وہاں کام کیا پاکستان میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام ہم نے کیا تھا اور کسی اور نے نہیں کیا, سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے تھے, اور میں سب کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں, اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن دارالتحقیق میں اس طرح سے کچھ کام رہا. پھر ایک الحمدللہ توفیق ہوئی کہ جو اسکول بنانے کا شوق تھا, الحمدللہ ہم 2 جگہ اسکول چلا رہے ہیں, مزید 4-5 جگہ پر اسکول کی تعمیرات کے کام جاری ہیں. اور یہ دینی اسکول ہے؟ نہیں, اسکول انگلش میڈیم اسکول اور مروجہ تعلیم جس کو کہیے, صحیح, اور وہ ہے جس میں اہل سنت کے بچے بھی ہمارے اسکولوں میں ہوتے ہیں اور شیعہ بچے بھی ہوتے ہیں. اور اگر صاحب آپ کا نام ایک اور بہت بڑے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی کافی ساری خدمات ہیں, اور اس کا نام ذہن میں جب آتا ہے تو آپ کی شکل ذہن میں آتی ہے, تو اس طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ JDC, I mean everybody knows. جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل, ہم نے جب 2010 میں سیلاب آیا تو وہاں کراچی کے بہت ہی اچھے گھروں کے جوان, بہت ہی محترم جوان جو ہے وہ جناب عادل نقوی صاحب, جناب ظفر عباس جعفری صاحب, جناب وسیم تقوی صاحب, جناب وسیم نقوی صاحب, جناب عاصم نقوی صاحب, جناب غضنفر نقوی صاحب عرف جسیم, اور جو ہے وہ شجاع اور علی, اور ایک پوری ٹیم ہمارے دوستوں کی تھی جو وہاں پر جمع ہوئی, اور پھر ہم نے سیلاب کے حوالے سے کام شروع کیا. اس وقت جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نام نہیں تھا, JDC نام نہیں تھا. جب وہ بہت کامیاب ہمارا کام رہا اور بہت ہی کروڑوں روپے کی خدمت وہاں ہوئی, تو یہ آپ 4 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ سیلاب کا مرحلہ ختم ہوا اور وہ خدمت کا موقع مکمل ہوا, تو پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ایک باقاعدہ ادارہ تشکیل دیتے ہیں, اور جس پاکستان میں شیعوں کو ایسے مارا جا رہا ہو کہ ان کا جینا سمجھا جاتا ہو کہ جی مشکل ہو جائے گا, ایسے ماحول میں لوگوں کو امید دینا, حوصلہ بڑھانا. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک ایسے ادارے کو تشکیل دیں کہ جو ہمارے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ بھی دے, اور الحمدللہ ہماری قوم ہمت یافتہ ہے اور حوصلہ مند ہے, اور ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا, وہ خود سے بہت ہی حوصلہ مند ہیں. پاکستان میں شیعوں کا رہنا جہاد اکبر سے کم نہیں ہے, بے شک. تو ہم نے جو ادارہ وہاں تشکیل دیا وہ ایمبولینس سروس, JDC کا نام تشکیل دیا, اس کو رجسٹر کروایا, باقاعدہ ایک رسمی ادارہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. بلکہ آپ مین اسٹریم کے اوپر لے کے آئے اس کو, آپ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو اکنالج کرتا ہے. جی ہاں بالکل, میڈیا ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کے شہروں کے افسران ہیں, حکومتی ادارے ہیں, وہ ہماری اس خدمت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. خاص طور پہ کراچی, کمشنر کراچی شعیب صدیقی صاحب JDC کو بھرپور جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر.
ہر پروگرام میں بلاتے ہیں. تو ایمبولینس سروس اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 30 ایمبولینسیں ہیں اور ہم 5 شہروں میں مختلف 5 شہروں میں برانچیں بنا چکے ہیں. جیسے جیسے مخیرین، اہل خیر اور جو ہے وہ اہل دل، اہل احساس توجہ کرتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے مختلف شہروں میں اس کے جو ہے وہ شعبے بنتے چلے جائیں گے. صحیح. اور ہم نے اپنا آفس کراچی میں، مرکزی آفس ہم نے خریدا ہے، وہ ہمارا اپنا آفس ہے. اور اس کے علاوہ دسترخوان امام حسن کراچی میں ڈیلی 2 لاکھ افراد مسافرین اور جو ہے وہ نادار افراد، ڈیلی 2 لاکھ افراد کھانا کھاتے ہیں، جس میں JDC بھی شریک ہے. یعنی مختلف اداروں کی طرف سے دسترخوان وہاں لگے ہوئے ہیں، فلاں کا دسترخوان، فلاں کا دسترخوان، ان کی خدمات ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. مین آرگنائزر JDC ہے؟ نہیں، ان میں ایک JDC. اچھا، ان میں ایک JDC. اس میں ہمارے دسترخوان کا نام جو ہے وہ دسترخوان فلاں نہیں ہے، بلکہ دسترخوان امام حسن. اور الحمدللہ وہاں تو یہ کام ہے. اس کے علاوہ نادار بچیوں کی اجتماعی شادیاں، یعنی نادار پھر ہم نے محسوس کیا کہ پاکستان میں اصل جو عدم برداشت کی فضا ہے اسے ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے بڑی سطح کے پروگرام بھی کرنے پڑے ہیں جس سے برداشت کی فضا بڑھے، آپس میں محبتیں بڑھیں. تو ہم نے 12 ربیع الاول کو، جس پہ پوری دنیا کے اہل سنت جشن عید میلاد النبی مناتی ہے، ہم نے JDC کی طرف سے 12 ربیع الاول کو جشن شروع کر دیا. صحیح. تاکہ کیونکہ دیکھیں 17 ربیع الاول کو بھی کرتے ہیں. 17 ربیع الاول کو اس دفعہ ہم اجتماعی شادیوں کی تقریب کر رہے ہیں، جشن بھی ہوگا اور شادی کی تقریب ہوگی. لیکن 12 کو ہم اہل سنت کے ساتھ جشن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو عام اہل سنت کے شاید یہ تصور میں ہو کہ شیعہ حضرات کب جشن کرتے ہیں. 17 کا جشن کوریج نہیں پاتا. 17 کے جشن کو سرکاری چھٹی نہیں ہوتی پاکستان میں، 12 کو چھٹی ہوتی ہے. تو ہم نے اہل سنت کے ساتھ اتحاد کے خاطر اور سرکار، اچھا ہمارے یہاں بھی روایات میں ہم جو ہے وہ 12 کو اور 9 کو اور 14 کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ روایات بہرحال 1% بھی اگر امکان ہے کہ حضرت کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے تو ہمیں اس دن کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے. صحیح. تو الحمدللہ اس طرح کے کچھ کام کرنے کا بھی موقع ملا کہ جس سے ماحول میں سکون آئے، اعتماد آئے، احترام آئے، ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو. تو اللہ کا کرم ہے. یہ ساری باتیں بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ نعمتوں کو دہرانے کا حکم ہے کہ اللہ جو نعمت دی اسے یاد کرو، ورنہ یہ خود پسندی اور خود ستائش نہیں ہے. بے شک. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ جس پہ یہ ساری باتیں ہو گئی. نہیں عاقب صاحب، یہ تو بہت ضروری ہے. اور میں خود آپ کی مجالس میں نے بعد میں سنی ہوں گی، مگر آپ کا نام میں نے JDC کے حوالے سے اور خدمت خلق جو آپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اکثر ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے آپ کو زیادہ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے مجالس سننے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں ہیں تو ہم یوٹیوب پہ یا آن لائن پہ ہی مجالس سن سکتے ہو. پاکستان میں یوٹیوب پہ ویسے پابندی ہے تو مجالس وہاں سے اپلوڈ نہیں ہو رہی. تو اس لیے کیونکہ ابھی جب ثانیہ باسٹون ہوا تھا اس میں بھی ہم نے کافی دیکھا کہ جس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن نے، اور آپ نے، ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح جا کے وہاں پہ ان لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی آئی تھنک JDC نے کافی رول ادا کیا تھا اس کے دوبارہ سے اپارٹمنٹ بنانے میں اور سارا کچھ کرنے کے. اپارٹمنٹ میں واضح کر دوں کہ اپارٹمنٹ گورنمنٹ نے بنائے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ کے اعلان کرنے میں تاخیر ہو رہی تھی اور کچھ ہمارے یہاں کی سرکاری اداروں میں جو سست روی ہے اس کا شکار تھے، تو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ فلیٹس بھی ہم خود بنائیں گے. صحیح. ملت جعفریہ فقیر نہیں ہے، ملت جعفریہ جو ہے وہ بھیک نہیں مانگے گی کسی سے. اور ہمارے ساتھ ملک اور بیرون ملک کے مومنین تھے جو رابطوں میں تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ اعلان کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم نے اس وقت میں کوئی تقریباً 16 کروڑ کا ایک تخمینہ لگا تھا اور ہم ذہنی طور پہ تیار تھے کہ ہم اسے بنا لیں گے. صحیح. لیکن وہ ایک تماچا تھا گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ کام تو حکومتوں کا ہے. صحیح. تو پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اجلاس طلب کیا اور اس میں یہ طے پایا، گورنر سندھ نے جو ہے وہ طے کیا، اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ، اور گورنر نے اور وزیر اعلیٰ نے مل کر، پیپلز پارٹی کی حکومت، انہوں نے مل کر جو ہے وہ فنڈ منظور کیے. اور گورنر سندھ نے اس کا ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں علامہ طالب جوہری کی سربراہی تھی. علامہ طالب جوہری اس کے سربراہ تھے. فلیٹس جو بنے ہیں وہ JDC نے نہیں بنوائے. صحیح. ہم کسی اور کا کام اپنے اوپر نہیں لیں گے، جس کا کام ہے اس کو ہی تو گورنمنٹ نے وہ سارا، لیکن ماحول ہم نے بنایا اور ہم تیار تھے. مگر اس سے پہلے جو تھا 6 مہینے کا، کسی کو 8 مہینے کا کرایہ مکان کا، جب تک فلیٹس بنیں گے یہ کہاں رہیں گے، جی یہ کہاں جائیں. تو ہم نے، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک فلاں اسکول ہے اس میں شفٹ ہو جائیں سارے. کیسے اسکولوں میں کمروں میں رہیں گے؟ اور لوگ نہیں جا رہے تھے، لوگ وہیں پڑوسیوں میں اور نزدیک والے گھروں میں جا کے ٹھہر گئے تھے اور بہت برا
ایک امتحان کی کیفیت تھی. صحیح. تو ہم نے اعلان کیا کہ نہیں, اسی آبادی میں اپنے پسند کے کرائے کے مکانات ڈھونڈ لیجئے, کرایہ ہم دیں گے. جی تو ہم نے 3 بالکل, میں نے بینر لگے ہوئے دیکھے تھے. جی ہاں, 3 مہینے سے لے کر 1 سال تک کے کرائے ہم نے لوگوں کو دیے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, لوگوں نے ہم سے وصول کیے ہیں. علنی کام ہو رہا تھا, روڈ پہ بیٹھ کے کام ہو رہا تھا, چیک جاری ہو رہے تھے لوگوں کو. گھروں میں جو شیشے ٹوٹ گئے تھے, ہم نے آخر میں جو ہمارے پاس پیسے بچے جو اسی مد میں ہمارے پاس آئے تھے, تو ہم نے پوری آبادی میں جو گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹے تھے, شیشے ٹوٹے تھے, وہ ہم نے شیشوں کا پورا ٹرک اترنا شروع ہو گئے تھے, ہم نے شیشے لگوائے. کاریگر کام کر رہے تھے, گھروں میں جاتے تھے. اور بہرحال راشن کے ترسیل اور علاج معالجے میں جو ہے وہ تعاون, اور سب سے بڑا تعاون یہ تھا کہ ہم وہاں پر ہم نے اپنی قوم کو اعتماد دیا. یہ ہم پر اللہ کا کرم تھا. ہم نے وہاں جب ہم پہلے دن وہاں پہنچے اور میں نے دیکھا کہ ایک ماحول بڑا عجیب ہے, تو میں نے کہا کہ کیوں آپ ان لوگوں سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ فقیر قوم نہیں ہے, ہم بھیک نہیں مانگنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک اللہ نے امتحان دیا ہے, ہمیں اس امتحان پہ ہمیں خوشی ہے, فخر ہے کہ ہم امتحان دینے والوں میں سے ہیں, ہم مصیبتوں کو مول لینے والوں میں سے ہیں. ہم ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جو مصیبتوں کو مول لیتا ہے اور قبول کرتا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو روڈوں پر نہیں لے کر آئے, ہم کوئی فقیر مسکین نہیں ہے. اور اس نظریے نے جو ہمیں اہل بیت نے دیا ہے نظریہ, اس نے ہمیں اعتماد دیا. پوری دنیا سے, پورے پاکستان سے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی. لوگ جہاں لائن لگا کر, یعنی میں اگر یہ کہہ دوں کہ لوگ لائن لگا کے لے نہیں رہے تھے, لائن لگا کے دے رہے تھے, اور لینے والوں کو ہم گھر پہنچا رہے تھے. ہماری ایک گاڑی تھی جو اس کے اوپر راشن 1 مہینے کی ضرورت ہوتی تھی, 3 مہینے کا راشن. اور وہ سارے مومنین تھے, محترم لوگ تھے, سادات تھے, اور اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ان کو بڑی آبرومندانہ انداز سے ہم نے ان کی خدمت کی, اور جو ہے وہ ایک موقع ملا خدمت کرنے کا. اور جب فلیٹس بننے کی افتتاح اور سنگ بنیاد اور افتتاح کی تقریب ہوئی, تو میں نے بھی اس میں شرکت نہیں کی, اور ہمیں جس طرح سے بلایا جانا چاہیے تھا ایسے بلایا بھی نہیں گیا. اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ نہیں جائیے, اس لیے کہ کہیں یہ تصور نہ ہو کہ ہم نے سارا کام اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی حکومتی کسی شخصیت کے برابر میں کھڑا ہونا چاہتے تھے. الحمدللہ میں خطیب نشتر پاک رہا ہوں مسلسل 4 سال, اور پاکستان نہیں پوری دنیا کی بڑی اہم مجالس سے خطاب رہا ہے. اور پاکستان میں بڑے مجمع محبت کر کے سننے کے لیے آتے ہیں مجھے. میں جہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں وہاں سناٹا نہیں ہوتا, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ مجھ پہ امام حسین کا کرم ہے. لہٰذا جب میں نشتر پاک کی خطابت اور عالمی مسائل کو بیان کر رہا ہوں, تو میری تمنا یہ نہیں ہے کہ فلاں وزیر اور فلاں سفیر کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی معراج مل رہی ہوگی. ہمیں اپنی قوم کو اعتماد دینا ہے, اور الحمدللہ ہم نے اپنی قوم کو اعتماد دیا. اور جتنا مولا کائنات کی جو صفت استغنائی ہے اور صفت غنائی ہے, علی صمدیت پروردگار کی, صفت صمدیت پروردگار کے مولا کائنات ایک مظہر ہے. بے شک. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری قوم, میری مخلوق جو ہے وہ میرے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جائے. اور مولا نے اس صفت بے نیازی کو ثابت کیا. لہٰذا اہل سنت کے عالم دین جب مولا کے بارے میں لکھتے ہیں, ابن ابی الحدید معتزلی اور شخصیات, تو وہ لکھتے ہیں کہ علی کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کی کا بے نیاز ہونا لوگوں سے, سوائے اللہ کے کسی کے آگے جھکنا نہیں, نہ جھکنا. علی کا لوگوں سے بے نیاز ہونا یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے. تو یہ خوشبو تو ہم مولا سے لے سکتے ہیں نا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم کوئی ضرورت مند نہیں ہے کہ ہم کسی گورنر یا کسی وزیر اعلیٰ کے دروازے پہ جا کے اپنی جوتیاں توڑیں. انہیں آنا چاہیے ہمارے دروازے پہ. ہم اپنا کردار اتنا اچھا کر لیں, ہم اپنا اعتماد اتنا بحال کر لیں, ہم اپنے معاملات اتنے منظم کر لیں کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور آپ کو کیا ہم سے مطالبہ ہے, آپ کو کیا خواہش ہے ہم سے. الحمدللہ اس فضا کو بنانے میں ہم نے کامیابی حاصل کی, اور یہی مزاج ہے, اور اسی کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. شیور. ناظرین, جناب عامر نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور انشاءاللہ لیٹر ان دا پروگرام ہم پاکستان کے اندر جو شیعہ جینوسائڈ, شیعہ کلنگ جو چل رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ ابھی پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت زیادہ کلنگز ہوئی ہیں, اور کافی سارے بیانات آغا صاحب کی طرف سے بھی میڈیا پہ بھی آئے, اور کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ میرے دوسرے 2 اینالسٹ حضرات اگر وہ کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو آغا صاحب کے انتہائی مشکور ہیں, اور اعظم نقوی صاحب 80s کی بلکہ لیٹ 70s کی دہائی سے علماء اور جو ہمارے قوم کے لیڈران تھے ان سے
ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، پروردگار عالم نے عطا کیا، اور بڑے جید علماء ہمارے ہوئے ہیں، صاحب کردار ہر حوالے سے بہت محترم اور جو تھیں وہ معظم شخصیات ہیں، گزری ہیں۔ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت سے تعارف ہوا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دل بہت خوش ہوا ہے جس انداز سے قبلہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے کام کر رہے ہیں قومیات کے سلسلے، قومیات کے حوالے سے، اور قوم کو کی جو ذہنی ہماری کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل دل چھوڑ چکے تھے۔ ایسے عالم میں ایک جوان عالم دین کا آگے آنا اور بڑھ کے تھام لینا اور لوگوں کو ایک حوصلہ اور ہمت دلانا اور ان کی ڈگنیٹی اور وقار کو جو ہے اس کا احساس کرنا اور انہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ لے کے چلنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ انہی کے حصے میں آیا ہے۔ تمام علماء ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن منفرد بات یہ ہے کہ عامت الناس کے لیے بحیثیت شیعہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہوئے صحیح اپنی قوم کو اس مقام پہ لے کے آئے ہیں کہ جہاں پہ وہ بلا تفریق مذہب و ملت دوسرے لوگوں کو بھی فیض یاب کر رہے ہیں، بے شک، اور یہ بہت بڑی بات ہے دور حاضر میں، جبکہ ہر طرف سے ایک سٹریس کی کیفیت تھی، ہمارا بہت سی محاذ کھلے ہوئے ہیں شیعہ قوم کے لیے ہر حوالے سے، انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پہ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی ہمت ہے، اور مولا کریم انہیں عمر خضر عطا کرے اور ان کو مسلسل ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے اور عطا کرے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے حفظ و امان میں انہیں رکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دو چیزیں جو اس وقت آپ نے بیان فرمائی ہیں شیعہ کلنگ کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی پروگرام میں آغاز نے بھی فرمایا کہ اتحاد کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، تمام لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں اہل سنت برادران بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن آقا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلسل جو ہے آپ کی یہ کسی ایک دن جو ہے وہ رنگ لے کے آئے گی؟ کیونکہ جبکہ کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہوں، دلوں میں بغض اور حسد اور کینہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہو، اور لوگوں کو ایک بالکل مختلف پکچر دکھائی جائے شیعہ قوم کی مذہبی حوالے سے اور ویسے بھی ہر حوالے سے، اور ان کے خلاف نفرت کا اتنا زیادہ مواد جو ہے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ تمام نشریاتی ادارے اور ہر حوالے سے اخبارات اور ہر حوالے سے ہر مطلب ہے بے انتہا ایسے محاذ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں شیعہ قوم کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتحاد کی کوئی صورت دیکھیے نقوی صاحب، ایک تو قرآن مجید کی جو تفسیر اور تبیین ہے وہ اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہے، نبی کی رحلت کے بعد اہل بیت پیغمبر اور نبی نے چھوڑا ہے، میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑوں، تو قرآن کا حکم ہے واضح طور پر کہ ہم نے تمہیں ایک امت واحدہ بنایا ہے، امت واحدہ کا تصور قرآن نے دیا ہے اور امت واحدہ ہی کا تصور اہل بیت نے ثابت کیا ہے، لہٰذا اس تصور کو سب سے زیادہ اگر کوئی درد کے ساتھ آگے لے کے چل سکتا ہے تو وہ بھی اہل بیت ہی کے پیروکار ہونے چاہیے۔ تو ہمیں نتیجے سے پہلے اس بات کی طرف کہ امت واحدہ کا تصور اور اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ملت جعفریہ کی ہے، اس عنوان سے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی سرزمین پر الحمدللہ ہماری قائدین، ہماری شخصیات کی محنتوں کی وجہ سے سنی شیعہ تصادم نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی تمام سنی ادارے شیعوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور شیعہ سنی اداروں کے ساتھ، جس کی ایک موٹی مثال متحدہ مجلس عمل، جس کی موٹی مثال ملی یکجہتی کونسل، خاص طور پہ ملی یکجہتی کونسل اس وقت، کیونکہ وہ اگر آپ اتحاد کہہ لیجئے کہ جی وہ الیکشن کا اتحاد تھا، وہ ایک سیاسی اتحاد تھا اور وہ ایک وقتی طور پر رہا اور اس کے بعد اس کی وہ شکل اب نہیں ہے، لیکن اس دور میں بھی بہت سارے فائدے پہنچے، قریب آنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی تھے بن باز، اور اس سے پہلے کچھ اور بھی واقعات اسی قبیل کے گزرے ہیں کہ شیعہ علماء ان سے ملنے گئے تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایھا الکافرون، اور
گفتگو ہوئی اور طے پایا کہ یہ ہماری کتابیں، شیعہ کتابیں ذرا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں. اور پھر 6 مہینے بعد ان سے جب وقت مانگا گیا اور انہوں نے جب جواب ملاقات کی تو سلام کا جواب انہوں نے دیا ایھا المسلمون کہہ کر. تو ملاقاتیں جو ہیں اور آپس میں ہم آہنگی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہیں. ملی یکجہتی کونسل کے اندر 25 اہل سنت جماعتیں، 2 شیعہ جماعتیں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ جماعت اس کے اندر نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بریلویوں کو شرک کی نسبت اور شیعوں کو کفر کی نسبت دے کر ماحول خراب کیا. پاکستان میں اکثریت تفضیلی سنیوں کی ہے، تفضیلی سنی جو اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں. اور ہمارے بریلوی حضرات، ہمارے خوش عقیدہ سنی حضرات کی تعداد غالب ہے. دیوبندی حضرات بھی ہمارے 2 طرح کے دیوبندی ہیں. تو ایک دیوبندی وہ ہے جو قتل اور کفر اور قتل کی نسبتیں، کفر کی نسبتیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں، اور ایک دیوبندی ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے وہ بھی دیوبندی ہیں، اور جو انہیں مار رہے ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگوں پر جو حملہ کر رہے ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندیوں کو بھی ہم ایک نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، ان میں بھی مختلف لوگ ہیں. پاکستان کی سرزمین پر سنی شیعہ کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا تصور ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ امام مہدی کے پرچم کے نیچے ہم سب جمع ہوں گے، اور اہل سنت بھی اور تمام عالم اسلام حضرت کے پیچھے نماز پڑھے گا اور آپ کے اقتدا کرے گا. قبلہ میں آپ سے ایک شیعہ کلنگ کے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹرینڈ جو کراچی میں ہے وہ یہ رہا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور پروفیشنلز ان کو مخصوص علاقوں میں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کا بھی ایک کلپ دیکھا تھا، ان کو خاص علاقوں میں ٹارگٹ کر کے شہید کیا جاتا ہے جس میں ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ ہے. پچھلے ہفتے کافی کورنگی میں، نارتھ ناظم آباد میں شیعہ کلنگ ہوئی جس میں جو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ ڈاکٹرز کو کیا گیا تھا. نمبر 1 پہ ڈاکٹرز، لائرز، بزنس مین، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماشاءاللہ جوان جو انجمنوں میں یا جی ڈی سی میں زیادہ متحرک تھے ان کو شہید کیا گیا. تو آپ کی نظر میں یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کو، بزنس مینس کو اور ہمارے وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ملت جعفریہ یا مجموعی طور پہ آپ یہ کہیں کلی طور پہ کہ ہر قوم، ہر ملت کے لیے جو کچھ ایسے عنوان ہیں، عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، سیاستدان ہیں، بزنس مین ہیں، یہ ظاہر ہے اپنی قوم میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اور اگر صاحبان مقام لوگوں کو اور حیثیتوں والے لوگوں کو اگر جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے گا تو خود بخود نیچے تک اس کے منفی اثرات آئیں گے. تو دشمن جو ہے وہ بہت خبیث ہے، اس لیے اس نے علماء کو، شخصیات کو، ڈاکٹرز کو، ان کو ٹارگٹ کیا. اور کراچی میں تو یہ عمومی بات ہے، اور کراچی میں جہاں تک بات ہے تو کراچی کا قصہ تقریباً پورے ملک سے علیحدہ ہے، اور وہاں سیاسی جماعتوں میں تناؤ کی کیفیت اور بڑے شہر ہونے اور مشکل شہر ہونے کے مقابل انتظامی نااہلیاں اور اس قابل نہ ہونا کہ اس بڑے شہر کو سنبھال سکیں، اور سہولتوں کا نہ ہونا اداروں کے پاس. اچھا، میں تھوڑا سا فیور بھی کروں گا پاکستان کے، خاص طور پہ کراچی کے لا انفورسمنٹ اداروں کو. ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو اس شہر کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ شہر کے ساتھ زیادتیاں ہیں. لیکن وہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جس کو میں کہنے میں کوئی تکلف نہیں کروں گا کہ ہمارے ہاں کی جو سب سے بڑی جماعت کراچی کی ہے، جو ایک کال کے اوپر پورے شہر کو بند بھی کروا سکتے ہیں، ایک کال پہ پورے شہر کو کھلوا بھی سکتے ہیں. ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جس شہر کے تنظیمی حاکمیت کا آپ کا اعلان ہے، اس شہر میں ہمارے اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، آئے دن ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کا کنٹرول زیادہ ہے. تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون مار رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مار رہے ہیں وہ ان کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، تو اگر میری خواہش ہے آپ کے توسط سے کہ اگر اس ہماری بڑی جماعت کے سربراہ ایک کال دے دیں کہ آئندہ ہمارے علاقوں میں کوئی شیعہ ٹارگٹ نہیں ہوگا، میں کارکنوں کو اور والنٹیئرز کو حکم دے رہا ہوں جیسے اور حکم دیتے ہیں وہ، اس طرح اگر یہ حکم دے دیں تو میں تو آج آپ کے سامنے یہ
جو ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اور ایک اور بات ان کے کہنے پہ وہ ٹارگٹ کلنگ بہت. اس میں ایک اور ضمنی سوال آ رہا ہے قبلہ میرے ذہن میں, آپ تشریف فرمائیں, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. انہی کی تنظیم میں انہی نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے جن کا تعلق مکتبہ جعفریہ سے ہے, یعنی ایک بڑے سیاسی رہنما کے سیکرٹری کو انہی کے علاقے میں شہید کر دیا جاتا ہے, اور اسی طرح اور دوسری جگہوں. یہ ایک جواب وہ دیتے ہیں. میری بات ہوئی ایک بہت محترم شخصیت سے, وہ میرے عزیز ہیں اور بہت بڑا ان کا نام ہے, ان کی خدمات ہیں, ہمدرد ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہمارے لوگ بھی تو مارے جا رہے ہیں, یہ جو اور مارے جا رہے ہیں یہ ہمارے بھی تو لوگ ہیں, یہ صرف اس عنوان سے تو نہیں کہ یہ. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں مارے جا رہے ہیں, کیوں کنٹرول نہیں ہے. ہم اس پہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ وہ ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں. ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے. کراچی کا شہری ہے, کراچی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ڈاکٹر, عالم, دانشور, بزنس مین. مثلا ناظم آباد کی پرنٹنگ مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے 18 جنازے ہم اٹھا سارے جتنے پرنٹنگ پریس والے لوگ تھے, بلکہ یہاں مقیم ہیں جن کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا. البتہ میں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ وطن چھوڑنا میں اس کو مصلحت نہیں سمجھتا. وہاں رہیں حالات کا, اور جانا سب کو ہے. ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری قوم کے وہ افراد جنہیں ہیپیٹائٹس میں, ہارٹ اٹیک میں, روڈ ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ طبعی موت جانا تھا, انہیں شہادت کا عنوان مل رہا ہے. یہ ان کے لیے اعزاز ہے. لہٰذا اپنے وطن کو نہیں چھوڑیں, اور اپنے وطن کے اندر جو ہے وہ مضبوط کریں اپنی ملت کو. جو ایسا ہے بہت کم ہو رہا ہے کہ جو تھوڑا باہر جانے کی سوچ رہے ہیں. تو بہرحال نقصان ہمارا بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے وہاں موجود جو ذمہ دار ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ذرا کبھی ہمارے زخموں پہ مرہم بھی رکھیے, کبھی ہم سے اس موضوع پہ بات بھی کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی رائے نہیں ہوگی, ہمارے پاس کوئی خیال نہیں ہوگا. تو آپ تو اس موضوع پہ ہم سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور صاحب میں بالکل اس بات پہ, کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ میڈیا کے اوپر بھی آپ کا یہ بیان آیا تھا اسی حوالے سے, اور میں I don't know, like I'm gonna say the name کہ جماعت جو بڑی ہے MQM کی جماعت ہے, اور لیڈر الطاف حسین صاحب ہیں, اور everybody knows that کہ کراچی کے اندر ان کا پورا کنٹرول ہے. اور اکثر یہ بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پورا کراچی بند کروا سکتے ہیں, تو وہ کراچی اور ہر علاقے کے اوپر ان کی نظر ہے. تو جب ابھی محرموں سے پہلے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے سیمینار کیا تھا, اور اس میں علامہ اون نقوی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور آئے تھے. ہم نے ان سے کویسچن بھی کیا تھا اپنے پروگرام کے اندر کہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اسی حوالے سے کیا تھا کہ ساری جماعتوں کے جو جتنے بھی جو علماء حضرات تھے وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے اندر ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ واٹ کیم آؤٹ, کہ اس کا یعنی کرنے کا مقصد کیا تھا. تو لوگ آغا صاحب نے بھی, اون نقوی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی وہاں پہ کافی سارے کویسچن اٹھائے تھے, ایک سجیشن دیا جو اس کو منظور کر لیا. دیکھیے میں یہاں یوں کہوں گا کہ اس طرح کی نشستوں کو تو اچھا جاننا چاہیے. صحیح, کیونکہ بیٹھنا, ملنا, فورم تشکیل دینا, ایک میٹنگ کال کرنا, اور اس جگہ پر تبادلہ خیال ہونا, درد دل ہونا, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے وضاحتیں طلب کرنا, یہ ذاتی طور پہ ایک اچھا کام ہے. صحیح, یہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, جو نہیں کرتا اسے کرنا چاہیے. میرا مطالبہ تو ہے کہ پاکستان کے اندر جو اور سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی اس طرح کے اجتماعات کرنے چاہیے. صحیح, تو یہ کام تو ذاتی طور پہ اچھا ہے. صحیح, وہاں جائیے, آپ اپنی بات کیجیے, اپنا معافی ضمیر بیان کیجیے, اپنے درد کو وہاں پر کہیے, اور اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو وہ حل پیش کریں, نہیں ہے تو کم سے کم آپ نے اپنی بات کہہ دی. صحیح. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی میٹنگز کرتے ہیں, اور منظر عام پہ پھر ان کی تصاویر بھی آتی ہیں, چاہے وہ لشکر جنگی ہو یا سپاہ صحابہ ہو. یہ پھر آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ان کا رویہ یہ ہے اور دوسری طرف ان کا رویہ؟ سے بہتر یہ کہ کوئی اور سوال کریں, بہتر ہے کہ ہم اس پہ زیادہ پورے پاکستان کے اوپر اگر بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. آپ کا احترام کرتے ہیں. میں نے عاصم صاحب آپ کی اجازت سے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں جو ہماری قوم موجود ہے, یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے مقامی جو کمیونٹی ہے, ہم اپنی ول سے آئے ہیں, خود فیصلہ کیا کہ یہاں موو ہجرت کی لوگوں نے. صحیح ہے, دو طرح کے لوگ ہیں گویا. جی بالکل, یعنی سب ایسے نہیں آئے ہیں کہ وہاں سے, بلکہ خود سے بہتر زندگی, جی بہتر زندگی کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے, بالکل زیادہ یہی ہے. جی بالکل.
تو جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں آنا ہے، یہاں اسے اپنا وطن قرار دے دے، ہجرت میں خصوصاً سادات تو ایک عرصے سے 1400 سال سے ہجرت کے عمل میں چلے آ رہے ہیں، تو یہاں ہم لوگ آ گئے. اب یہاں کی کمیونٹی میں میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان سے ہمارا میل جول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنا کردار یہاں کی لوکل کمیونٹیز میں ادا کرنا چاہیے پولیٹیکلی، سوشلی، اور ہمیں ایکٹیو ہو کے رہنا چاہیے اور اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے انہیں اپنا مذہب پیش کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ روابط جو ہے وہ انہیں بڑھانا چاہیے. قرآن کا دیا ہوا اصول اور حکمت اور سیاست تو یہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سوا، آؤ بلاؤ، آؤ ان کو دعوت دو کہ یہ ایک کلمہ سوا کی طرف آ جائیں، ایک مساوی کلمے کی طرف، ایک مساوی، ایک مشترکہ نقطے کی طرف. تو ہمارے اور بہت سارے اقوام اور بہت سارے ادیان اور ملل کے اندر جو مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آسمانی ادیان جو ہیں ان میں آپس میں اشتراک ہونا چاہیے. جیسے ابھی پچھلے دنوں پوپ نے ایک بہت بڑا ایک اجلاس بلایا جس میں سنی اور شیعہ تمام شخصیات کو انہوں نے بلایا، اور اس میں جو یہ تکفیریت ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اس کی مذمت کی گئی، اور تمام عالم اسلام کے شخصیات کو اور مسیحی برادران کو وہاں سے بلایا انہوں نے. ہماری نمائندگی بھی کوئی سنائی گئی ہے اس میں، تفصیلات مجھے نہیں معلوم. لہٰذا قرآن کا حکم بھی ہے کہ مشترکات کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو. تو قرآن تو ہمیں یہودیوں کے ساتھ اور مسیحی برادران کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمیں بیٹھنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے یہاں مقیم اور مغرب میں مقیم اور یہاں مقیم تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ اپنے مثبت کردار کو، مثبت تصویر کو پیش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں جہاں بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہو. اور یہاں کی مقامی سیاست میں بھی حصہ لیں، اس لیے کہ جب تک آپ کسی فورم پہ نہیں پہنچیں گے، کسی میٹنگ میں نہیں پہنچیں گے، کسی ادارے کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ اپنی بات کو نہیں بڑھا سکتے. تو یہاں کی جو مقامی سیاست ہے اس میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور ایک اچھی تصویر، ایک مثبت کردار آپ کا آگے جانا چاہیے، بہت ضروری ہے. صاحب جے ڈی سی کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ آپ کا ایک پروگرام ہے، جیسے میں تو خیر یہاں پہ ایک عرصے سے مقیم ہوں، تو رات آپ سے ایک نشست میں ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا کہ جے ڈی سی کے پروگرامز جو ہیں بہت سے یہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، میرے خیال میں جے ڈی سی کا پیغام ان تک نہیں پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میرا تعلق میں پاکستان سے ہوں، پنجاب کے ایک شہر سے میرا تعلق ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے وہاں پہ سینٹر ایک قائم ہونا چاہیے اس قسم کا، جس میں ایجوکیشن سینٹر ہے آپ کا، اور آپ کا وہ ہیلتھ سینٹر ہے، اور اس کے بعد ایمبولینس سروسز ہیں. اور یہ بہت میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہت بڑی بات ہے کہ شیعہ قوم کی طرف سے ایک ایسی فیسلٹی تمام اقوام عالم کے لیے، تمام مسلمان دیگر جو مذہب کے لوگ ہیں یا مکاتب فکر ہیں ان کے لیے بلا تمیز اور بغیر کسی تفریق کے انہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو یقیناً اسے سب مستفیض ہوں گے. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ کیا چیزیں چاہیے اور کن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ممکن ہے ان کے وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ فائنانس کر سکیں یا وہ ہیلپ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان میں تقریباً 100 ضلع اور تقریباً 300 تحصیلیں ایسی ہیں کہ جہاں ہمارے میڈیکل سینٹر، ایجوکیشن سینٹر اور ایمبولینس سروس ہمیں فراہم کرنی ہے. میں آپ کے توسط سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا. آپ کے توسط سے سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر کسی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، کسی کا تعلق گجرات سے ہے، کسی کا تعلق مثلا ملتان سے ہے اور وہ میری بات کو سن رہا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے کہ جی میں اپنے شہر سیالکوٹ میں جے ڈی سی کی برانچ بنانا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے. تو ہمیں ہر شہر کے اندر خدمت خلق کا یہ نظام قائم کرنا ہے. ہمیں ایک میڈیکل سینٹر اسی کے ساتھ اسی عمارت میں ایجوکیشن کا شعبہ، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اچھے جو کورس ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ مختلف تعلیم ہوتی ہیں کہ اگر یہ 2 مہینے کا یہ کورس کر لیں تو فلاں سہولت انہیں نصیب ہو سکتی ہے، فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے گا اگر یہ کورس کرے ہوئے ہوں گے، یا فلاں جگہ جاب مل جائے گی. اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، وہ CSS کی تیاری ہوتی ہے، بڑی ہائی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہے کورس ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایجوکیشن سینٹر بنانا ہے اور ایک میڈیکل سینٹر، اس کو میں ہسپتال نہیں کہوں گا، کلینک کہہ لیجیے، ابتدائی طبی سہولیات کا ادارہ، بیسک ہیلتھ یونٹ. جی ہاں.
اور وہاں سے تشخیص پا کر پھر بڑے ہسپتال کی طرف اور بڑے علاج کی طرف جہاں ضرورت ہو. اور ایک ایمبولینس سروس، یعنی کم سے کم ایک سینٹر کے ساتھ ایک ایمبولینس. اگر ضلع بڑا ہے اور اس میں ہم 4 سینٹر بنا رہے ہیں تو اس شہر میں 4 ایمبولینس ہیں. جیسے لاہور میں 2 ہیں ہمارے پاس، کراچی میں ہمارے پاس تقریباً 30 گاڑیاں ہیں، پارا چنار میں ہے، ایک گلگت میں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خیرپور سندھ میں ہے. تو ہمیں پورے پاکستان کے مختلف اضلاع میں آپ کے توسط سے سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر کسی کا تعلق مثلا سکھر سے ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے گی. جی سکھر کا سینٹر میں بنانا چاہتا ہوں. سکھر کا ایک سینٹر جو ہے پورے پاکستان کا جو ایک تخمینہ ہے، ایک سینٹر کی ابتدائی خرچہ ہمارے پاس 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہے، اور چلانے کے لیے 50,000 روپے مہینہ ہمیں چاہیے. اور ایک ایمبولینس جو چھوٹی ایمبولینس ہے وہ تقریباً 8 لاکھ روپے کی پڑتی ہے بننے کے بعد اور تیار ہونے کے بعد. بڑی ایمبولینس تقریباً 35 لاکھ کی پڑتی ہے، جو بڑی گاڑی ٹوٹا ہائیسٹ کہہ لیجیے. تو 35 لاکھ روپے تک کی وہ بڑی گاڑی اور 8 لاکھ روپے تک کی یہ چھوٹی گاڑی، اور ایک ابتدائی خرچہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے اور ماہانہ خرچہ 50,000 روپے کا ہے. اور یہ اگر ابتدائی خرچہ ایمبولینس کا اور میڈیکل سینٹر کا اور ایجوکیشن سینٹر کا فراہم کر دیا جائے تو اس کو چلانے میں ہم اور ڈونر بھی سامنے آ جاتے ہیں اور مددگار بھی سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ چیزیں جو اب تک ہم نے جہاں بنایا ہے رکا نہیں ہے کام. 1 آدھ 2 4 5 10 دن سیلریوں میں تاخیر ہوتی ضرور ہے، لیکن کام ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے، خمس کی رقم یا شرعی رقم میں اگر دینا ہو تو ہمیں بتائیں ضرور، کیونکہ ایک ہمیں مشکل ہو رہی ہے کہ ڈونر ہمیں خمس کی رقم دے جاتا ہے اور بتاتا نہیں کہ خمس ہے یہ، کیونکہ خمس کی رقم جو ہے مخصوص شعبوں میں خرچ کی جائے گی، وہ عام خرچ نہیں کی جا سکتی. جہاں اجازت ہے وہاں خرچ ہوگی. اب وہ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد کہتا ہے جی میں نے خمس کی رقم دی تھی، اس کی رسید چاہیے، جو ہے نا وہ میرے مرجع کی سر رسید چاہیے جو ہمیں دینی ہے اسے. ہم دیتے ہیں. بھائی کب دی تھی؟ معلوم ریکارڈ میں نکالا، ہاں صاحب انہوں نے یہ اتنے پیسے دیے تھے اور انہوں نے تو نہیں بتایا خمس ہے یہ، اور ہم معلومات خرچ کر چکے اس جگہ پر جہاں ہمیں خرچ نہیں کرنے تھے. تو آپ کے توسط سے یہ بھی ایک میں گزارش کروں گا کہ جو ہمیں خمس شرعی رقم دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ شرعی رقم ہے، کیونکہ ہمیں اس میں رسید حاصل کرنی ہوتی ہے مجتہد سے، مرجع سے. درست. اور یہ میڈیکل سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر اور ایمبولینس سروس کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ لوگ وہاں رابطہ کریں. ہمارے دفتر میں ایسے نہیں کہ کہیں سے آن لائن پیسے بھیج دیے اور پھر بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ جی ہم نے تو اتنے پیسے بھیجے تھے اور فلاں شہر میں میڈیکل سینٹر بنانے کے لیے بھیجے تھے، تو ہمیں آپ نے کب بتایا؟ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ پیسے کہیں اور سے مراد ہے کہ جو قومی اور مسائل ہیں اس میں ہم لگا دیں گے، اور بعد میں پھر ایک ناراضگی سی ہوگی کہ جی ہم نے تو رقم بھیجی تھی، انہوں نے دیکھیں کہیں اور لگا دی. تو جس کام کے لیے رقم بھیجی جا رہی ہے وہ ہمیں بتایا جائے اور ہم اسی کے مطابق پھر آگے بڑھیں. آپ سے گزارش ہے، آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ پورے پاکستان میں ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں مدد کریں ہماری، اور شیعت کی طرف سے، تشیع کی طرف سے عام مسلمانوں، عام شہریوں کی خدمت کا ہمیں جو وہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے اس میں ہمارا سب تعاون کریں. قبلہ واک تھرو گیٹس اور سیکیورٹی کے چیزیں بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں جے ڈی سی؟ جی ہاں، اس دفعہ الحمدللہ شاید 80 امام بارگاہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ واک تھرو گیٹ دیے، ڈیٹیکٹر دیے، کیمراز لگائے. بعض امام بارگاہوں میں جہاں حساسیت تھی کہ خدا نخواستہ کچھ تحفظ کا مسئلہ تھا، اور بہت اس کا استقبال ہوا. ہمارے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا، دینے والوں نے بھی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم درخواست وصول کرتے تھے اور پھر ہم تشخیص دیتے تھے، ہماری ٹیم تشخیص دیتی تھی، ہمارے جنرل سیکرٹری جناب ظفر عباس جعفری اور ان کی ٹیم تشخیص دیتی تھی کہ ہمیں اس امام بارگاہ میں دینا ہے، اور الحمدللہ ایسا کیا گیا. اگرچہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے، بہت ساری درخواستیں ہم نہیں قبول کر پائے، تو یقیناً میری بات سن رہے ہوں گے تو وہ شاید یہ بھی سوچیں کہ ہمیں تو نہیں ملا. تو ممکن نہیں ہے کہ 100% کام ہو. آپ ترجیح دیتے ہوں گے کہ جہاں پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں، زیادہ ضرورت ہے، مجمع زیادہ ہے، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے فلاں جگہ سے ہمیں درخواست آئی ہے، وہ تھوڑا سا ہمت کریں تو خود بھی یہ کام کر لیں گے، لیکن دوسری درخواست والے نہیں کر پائیں گے. تو اچھا انہیں اس درخواست دینے والے کو تو نہیں معلوم کہ جو ہے وہ دوسرا کون تھا جس کو ترجیح دی گئی ہے. صحیح. اور صاحب ایک کویشچن آیا ای میل کے ذریعے، کیونکہ ہمارا ای میل ایڈریس اس کو ٹی وی اسکرین پہ چل رہا ہے، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے اندر ابھی کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ شیعوں کا کیا رول ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یا پورے پاکستان میں جو بلدیاتی انتخابات کی ایک فضا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں جی، تو اس میں ہمیں بھرپور حصہ لینا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو قومی شخصیات ہیں
جو زیادہ اہل ہے، جو زیادہ تجربہ کار ہے، جو زیادہ عالم ہے، جس کی آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی اور عالمی سطح کی شیعہ شخصیات جس کا احترام کرتی ہیں، جن کا ان سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جن کی ان سے رابطے ہیں، ملک کی سطح پہ بھی جس کی نظر بالغ ہے، ملک کی سطح پہ بھی جس کا تجربہ 25 اور 30 سال کا ہے، ہمیں اس شخصیت کو، ان اداروں کو تقویت دینی چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پالیسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. وہاں الیکشن ہونا چاہیے اور ہماری امید ہے کہ ہماری قوم جو ہے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گی. صحیح. اگر صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے، غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی ریلی ہوئی تھی اور اس کے اندر صرف اور صرف علماء شامل تھے، اس کے اندر عام شیعہ پبلک نہیں تھی، اور جس میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق 7 سے 8 ہزار علماء تھے. آپ بھی تھے اس کے اندر، اور ہم نے وہ پروگرام آن ایئر بھی کیا تھا یہاں پہ. تو اس کا کیا آؤٹ کم تھا اور اس کا کیا پس منظر کیا تھا؟ کیوں اس کی ضرورت پڑی اور عام پبلک کو کیوں نہیں انوائٹ کیا گیا؟ دیکھیے، قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی نے وہ اجلاس طلب کیا تھا. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم عوام کو بلائیں یا خواص کو بلائیں. اگر ایک عالم کو بلا لیں گے جس کے پیچھے اس کی پوری مسجد ہے، اس کا پورا ادارہ ہے، اس کے فالوور ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، تو وہ زیادہ مضبوط ایک ہم شخصیت کو بلا لیں گے. صحیح. بر صغیر کی تاریخ میں اتنی تعداد میں علماء کبھی جمع نہیں ہوئے، بر صغیر کی تاریخ میں صحیح. جتنے انہوں نے اس اجلاس کے اندر علماء جمع کیے. اس کے بعد ایک ریلی بھی علامتی، ایک احتجاجی ریلی بھی جو ہے وہ نکلی. اور وہ دور تھا کہ جب بسوں سے اتارے گئے اور مومنین کو شہید کیا گیا. چلاس کا واقعہ ہوا جی، اور جو ہے وہ کوہستان کا واقعہ ہوا، اور کوئٹہ اور بارڈر کے درمیان بسوں سے مومنین کو اتار کے مارا گیا. بم دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے، اور مسلسل جو ہے وہ ہماری شہادت کو سلسلہ جاری تھا. تو وہ دور تھا. تو ضرورت محسوس کی گئی کہ علماء کو پورے پاکستان سے جمع کر کے، تو ہوا نتیجہ، فوراً رابطے شروع ہو گئے تھے اداروں کے، اور فوراً اعلیٰ سطح کے افراد نے رابطے شروع کر دیے تھے، اور میڈیا نے اس کو جو ہے وہ کوریج ظاہر دینا پڑتی ہے. میڈیا، اگر صحافت آزاد ہے تو صحافت آزاد کو تو معافی ضمیر اور لوگوں کا مطالبہ اور لوگوں کی مشکلات کو آگے بڑھانا اس کا فریضہ بنتا ہے. وہ قوم کی آواز بنے، وہ مظلوم کی آواز بنے. تو وہ جو اجلاس بلایا تھا علامہ صاحب نے، اس میں الحمدللہ پاکستان کی وہ شخصیات بھی شریک ہوئی تھیں جو شاید قدر علامہ ساجد نقوی سے بعض مسائل میں اختلاف بھی رکھتی ہوں. اختلاف ہونا عیب نہیں ہے. علامہ صاحب کو ہم معصوم نہیں مانتے، وہ کوئی آئیڈیل اسوہ حسنہ نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن بہتر ہیں اور شخصیات کے اندر تجربے کار ہیں. لہٰذا اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی، اس اجلاس میں ظاہر میں تھا کہ وہ افراد بھی شریک تھے کہ جو ممکن ہے ان کی تنظیمی سسٹم میں نہ ہوں اور ان کے بہت سارے ہر کام میں ان کے ساتھ سواد نہ کرتے ہوں، لیکن قومی مسئلہ تھا، قومی ایشو تھا. مثلاً مجلس وحدت کی نمائندگی بھی اس میں تھی اس اجلاس کے اندر، اور جماعتوں کی نمائندگیاں بھی اس میں تھیں، اور ایک بھرپور قومی اجلاس علامہ صاحب نے بلایا تھا، اور اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے. اور میں کہتا ہوں کہ نتائج سے ہم تو ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی کبھی نتائج پر تو غور ہی نہیں کیا، انہوں نے تو فرائض پر غور کیا. اور بہت اچھا جملہ ہے حضرت آیت اللہ خمینی کا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں. ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، نتیجہ اللہ کے حوالے. سبحان اللہ. I think we have a live call. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں نیو جرسی سے ڈاکٹر شاہ حسین بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی شاہ حسین. وعلیکم السلام. اور ٹی وی کا والیوم بند، اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی فیڈ بیک ہمیں نہ آئے. ٹی وی کا والیوم میں بند کر دیا. جی جی شاہ حسین. ہلو. جی جی، آپ قبلہ سن رہے ہیں آپ کو. السلام علیکم. جی شاہ حسین. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ میں بہت عرصہ ہو گیا پاکستان زیارت نہیں کرو. آپ آئے اور بہت خوشی ہوئی. بس آپ سے کچھ سوالات تھے اسی وقت. تو یہ سوال یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں اس کے لیے ہماری کیا طریقہ کار ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا جو پارا چنار میں بھی جو امام جمعہ شہید ہوئے ہیں
تو پارا چنار کی بھی صورتحال کے بارے میں تھوڑی اگر آپ روشنی ڈالیں. اور اگر آپ دوسری بات یہ دیکھیے ایک ورلڈ ایلیفینٹ اسمبلی ہے تو اس کا بھی پاکستان میں شاید آپ ہی سربراہ ہیں, تو ورلڈ ایلیفینٹ اسمبلی کیا کر رہی ہے. اور سب سے آخر میں جو پاکستان میں ابھی سپریم کورٹ نے تحریک جعفریہ سے پابندی ہٹا دی ہے, تو کیا وہ مکمل پابندی ہٹ گئی ہے, ہمارے سارے آفیسز کھل گئے ہیں, یا ابھی تک صرف وہ اعلان کی حد تک ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال آپ کا گلگت بلتستان کے الیکشن ہے. میں امید کروں گا کہ جو بکھر میں ابھی پچھلے دن ہوا وہ گلگت بلتستان میں نہ ہو. بکھر میں جو تحریک جعفریہ شیعہ علماء کونسل کا حمایت یافتہ نوانی برادران تھے, نوانی برادران کی پکی سیٹ ہے, وہ پرانے وہاں کے مضبوط جو ہے سیاستدان ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے, ٹی وی کے ذریعے سنو. شاہ حسین آپ اگر ٹی وی سے سن لیں, مولانا آپ جواب دے رہے ہیں آپ کو. ہاں تو ہم آپ کی کال کو ڈراپ کر رہے ہیں, آپ ٹی وی سے سن لیں جواب مولانا کا. بہت شکریہ. جو بکھر میں ہمارے ساتھ ہوا کہ جو ہماری قومی قیادت نے تائید کی تھی جن کی, وہ زیادہ ووٹ انہوں نے لیے, مگر اگر وہ 7,000 کچھ ووٹ جو ہے وہ ہمارے تقسیم نہ ہوتے تو وہ سیٹ ہماری مضبوط تھی اور وہ ہم ہاتھ سے نہ جانے دیتے. جی بالکل. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری شخصیات جو ہے وہ ذرا سا اس پہ غور فرمائیں گی کہ جنگ میں بھی ہم نے خطرے میں پڑ گئے تھے, اور اب گلگت بلتستان میں بھی اگر یہ ہوگا تو مخالف اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور دوسرا سوال شاہ صاحب, انہوں نے جو سوالات کیے میں ترتیب میں شاید فرق ڈال دوں. ایک سوال انہوں نے پارا چنار کا کیا, جناب شہید محمد نواز عرفانی صاحب ایک بہت برجستہ, بہت ہی پختہ, ایک انقلابی, ایک فعال عالم دین, ایک بہت بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے. ایک ہماری ایک بنیادی شخصیات میں سے تھی, اور پارا چنار میں ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بس اس میں یہی کہوں گا کہ دشمن ہماری شخصیات کو پہچانتا ہے, لہٰذا وہ انہیں رستے سے ہٹا دیتا ہے. لیکن پارا چنار میں جو آپس کے معاملات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں, اور ان کو بہتر ہونا چاہیے. اور میں پارا چنار کے مومنین سے جو میری بات کو یہاں سن رہے ہیں, وہ سمندر پار جو مقیم پارا چناری ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں مقیم پاکستان میں موجود پارا چناریوں کے ساتھ ایک رابطہ کریں اور ان الجھنوں کو ختم کریں اور ان کو بہتری ان کے اندر لے کر آئیں, اس لیے کہ دشمن ہماری شخصیات کو ختم کر رہا ہے. میں وہاں بڑی شخصیات موجود ہیں, سید عابد حسینی موجود ہیں, سید جواد ہادی موجود ہیں, اور مولانا رمضان توقیر موجود ہیں, مولانا جو ہے وہ خورشید انور جوادی موجود ہیں. ان علاقوں میں پارا چنار سے ہٹ کر جو اس خطے کے اندر جو شخصیات ہیں ہماری, تو اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو پارا چنار کی بات تو بہت ہی ناگوار ہے, اللہ شہید کے درجات کو بلند کرے. تحریک جعفریہ سے جو سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جو اعلان کیا ہے, جو فیصلہ سنا ہے تحریک جعفریہ سے پابندی کو ختم کرنے کا, اسے ہم خوشائند قرار دیتے ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ تقریباً 12-13 سال سے ایک زیادتی تھی, ہمارے قومی ادارے کو مسدود کر دیا تھا, بند کر دیا تھا, پابند کر دیا تھا. ایک ہمارا جو ہے وہ قومی ادارہ ہے, ایک ہمارا قومی پلیٹ فارم, اور اس سے پابندی کا ختم کرنا ایک بہت ہی خوشائند ہے. اور ہم آزاد عدلیہ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے آفرین کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ادارے اور آفیسز کھلنے کی بات, تو علامہ صاحب نے پابندی کے دور میں قومی جدوجہد کو تو بند نہیں کیا, اور وہ سفر جاری رکھا انہوں نے, لیکن جو پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے اداروں سے بھی ٹکرانے کا انہوں نے کوشش نہیں کی اور نہیں چاہا ایسا, اور اپنے لوگوں کو روکا. 1 مہینے کی گنجائش ہوتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی. یہ جو ابھی جاری ہوا ہے لیٹر, یہ 1 مہینے کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہوگا. تو امید ہے کہ کوئی اگر چیلنج کرتا ہے اور چیلنج جو ہے وہ قابل قبول ان کا نہیں ہوتا ہے, تو انشاءاللہ سارے ہمارے میرے خیال میں قبلہ تحریک جعفریہ کے ساتھ سپاہ صحابہ پہ بھی پابندی تھی, اور انہوں نے اس سے بھی پابندی اٹھا لی ہے. اسی پٹیشن وہی تمام چیزیں تھیں, اور ان پہ بھی پابندی اٹھا لی ہے, اور وہ بھی متحرک ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے جو بزرگ علماء دین ہیں, پہلی بات تو قبلہ بڑا عجیب صورتحال ہے. فیس بک پہ دوسرے کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں اس پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر عامت الناس میں سے ہر آدمی جسے فقہ سے, دین سے, شریعت سے, سیاست سے, یعنی بالکل جوان بچے ہیں اور انہیں بالکل نابلد ہیں,
اور وہ علماء پہ جو ہے وہ حرف زنی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، شیعت کے بارے میں، قومیات کے بارے میں ان کی زبان بہت دراز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہے کہ علماء کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمارے پاس بہت عظیم ہستیاں موجود ہیں اور بڑی بغیر روزگار شخصیات ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے، اور ان کی رہنمائی سے ہٹ کے ہمیں اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے یقیناً۔ بے شک۔ بالکل صحیح ہے۔ آخری کویسچن تھا، ایک اور ادارہ جو جس کے شاید فاؤنڈر آپ ہی ہیں، کچھ ہاں اہل بیت عالمی ورلڈ اہل البیت اسمبلی کا میں سربراہ نہیں ہوں، اس کے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ قاضی سید نیاز حسین نقوی صاحب جامعۃ المنتظر کے جو پرنسپل ہیں وہ ہیں، اور میں اس سپریم کونسل اس کی جو بنی تھی، منتخب ہوئی تھی 14 رکنی، اس کا ایک ممبر ہوں، یعنی 100 کچھ شخصیات اور اداروں کے نمائندگان نے کا وہ فورم ہے پاکستان کا، جس میں جو ہے وہ تمام ادارے موجود ہیں ہمارے۔ اس میں پھر ایک انتخاب ہوا تھا چند سال پہلے کہ سپریم کونسل اس میں سے تشکیل پانی ہے، تو میں اس میں بھی منتخب ہوا تھا، اور 14 میں سے ایک عنوان ہمارے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ غیر فعال ہے اور اسے فعال ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ جو ورلڈ اہل البیت اسمبلی ہے، مجمع جہانی اہل بیت، جسے حضرت آیت اللہ العظمہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی سربراہی فرما رہے ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں، تو پھر یہ طے ہوا تھا کہ ہر ملک میں اس ملک کی سطح پر یہ اسمبلی تشکیل پائے، جس میں تمام ادارے ہوں، اور پھر ان اداروں سے ایک سپریم کونسل تشکیل پائے جو فیصلے کرے اور مشورے کرے اور مشترکہ لاہ عمل کا انتخاب کرے۔ تو حضرت آیت اللہ اختری اس اجلاس کی سربراہی کے لیے تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے وہ انتخاب ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ دوستوں کو جو ہے وہ اس پہ تحفظات تھے شاید، تو انہوں نے شاید کچھ پیغامات کہیں بھیجے اور کچھ خطوط وہاں پر روانہ کیے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ آیا کہ وہ غیر فعال ہو گئی۔ تو میں امید کروں گا کہ جو ہماری شخصیات ہیں، علماء ہیں، خاص طور پہ قاضی نیاز صاحب اور جو ہے شیخ محسن نجفی صاحب اور بڑی شخصیات، وہ اس کو فعال بنائیں۔ اور صاحب ایک اور کویسچن، لائک پورے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے شیعہ کلنگ ہو رہی ہے، لاہور میں تھوڑی کم ہے، دوسرے شہروں میں، مگر کچھ مخصوص جو جیسے عامر بھائی نے پہلے بلکہ محمد علی جعفری صاحب نے کہا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مگر اسپیکرز کی طرف آیا جائے اگر علماء کی طرف اور ذاکرین کی طرف، اس میں بھی کچھ مخصوص لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مگر میرا کویسچن یہ کہ ان کی سیکیورٹی کے فرائض جو ہیں وہ کون انجام دے رہا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا لاسٹ ایئر، تو ان کی سیکیورٹی کچھ خاص زیادہ نہیں تھی۔ دیکھیے، جہاں ہر شہری غیر محفوظ ہو، ایک عام شہری کی جان محفوظ نہ ہو، تو وہاں جو ایسی شخصیات ہیں جن سے ادارے وابستہ ہوتے ہیں، جن سے اسکول، مدرسے، مسجدیں، امام بارگاہ اور جو ہے وہ تنظیمیں وابستہ ہوتی ہیں، جو باعث خیر واقع ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنا خیال خود بھی کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری قوم کے وہ افراد کے جو کر سکتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے وسائل فراہم کر سکتے ہیں، انہیں وسائل فراہم کرنا چاہیے۔ بے شک پاکستان کے اندر تو اتنا یہ والی بحث اتنی الجھن کی ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں کہ کون مار رہا ہے اور کون کر رہا ہے، بہت پیچیدہ بحث ہے یہ، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کتنا جو ہے وہ عجیب ماحول ہے، کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مخصوص جماعتیں ہیں یہ کام کر رہی ہیں، نہیں، کچھ اور قصہ ہے۔ صحیح، تو سرپرستی ہے ان کو کہیں سے، صحیح، کہیں سے، بالکل صحیح، ملک کے اندر ہی جو ہے وہ سرپرستی نے حاصل ہے۔ تو لیکن ہماری شخصیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پہلی مرحلے پہ تو انہیں خود احتیاط کرنی چاہیے، دوسرے مرحلے پہ ہماری جو شیعہ شخصیات ہیں، ہماری جو قومی شخصیات ہیں، جو ہمارے افراد ہیں جو وسائل رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو وسائل فراہم کریں، اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نگاہ رکھیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی جو پہلے درجے کی شخصیات ہوتی ہیں ان سے رابطے ہوتے ہیں،
مثلاً انہیں پولیس موبائل یا اسکارٹ یا ایک اسٹاف دیا جاتا ہے. خود میرے ساتھ بھی حکومت سندھ کا ایک تعاون ہے اور جو ہے وہ اسی طرح ہماری پہلے درجے کی, میں تو خیر پتہ نہیں کون سے درجے پہ آتا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہماری جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ حکومت کی طرف سے بھی ایک ڈھیلا ڈھالا ایک تعاون ہوتا ہے. ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خود مارے جا رہے ہیں لہٰذا ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. بعض اوقات تو وہی مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ شہر چھوڑ کے چلے جائیں, آپ گھر میں رہ جائیں. جی تو یہ نامناسب مشورے ان کی طرف سے آتے ہیں. مگر میں نے آئی تھنک شاید جے ڈی سی بھی کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ نہیں, جے ڈی سی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ یہی ریڈیکٹر فارم کر دیا, واک تھرو گیٹ دے دیا, اور ٹرین کر دیا. ٹرینڈ بھی حفاظتی نہیں ہے, یعنی کسی کوئی دشمن مارنے آیا تو آپ وہ سول ڈیفینس حادثات میں آپ اپنے آپ کا نقصان کتنا کم کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. ریسکیو کی جو ٹریننگیں ہوتی ہیں وہ صحیح, جو ہر شہری کو آنا چاہیے. صحیح, تو وہ لیکن اسلحہ اٹھانے والی ٹریننگ نہیں, اور قانون ہاتھ میں لینے والی ٹریننگ یہ ہمارا دین نہیں اجازت نہیں دیتا, ہمارے اس میں نہیں ہے, منصوبے میں نہیں ہے, اور ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. صحیح. آئی تھنک ہمارے پاس کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی 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 مولانا سن رہے ہیں. جی مولانا سن رہے ہیں آپ کو. ہاں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. ہلو مولانا سن رہے ہیں آپ کو, آپ سوال کیجئے پلیز. دوبارہ کروں کیا فون؟ نہیں آپ سوال کیجئے, مولانا آپ کو سن رہے ہیں. اچھا وہ یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کو شوگر ہو گئی ہے, تو اس کا انڈین ڈاکٹر ہے, اس نے بتایا ہے کہ میتھی کی کیپسول آتی ہیں وہ آپ کھائیں تو آپ کی شوگر صحیح ہو جائے گی. اب اس نے دیکھا کہیں بھی فارمیسی میں وہ نہیں ہے, صرف والمارٹ میں ہے, مگر اس میں جلیٹن ملی ہوئی ہے. تو میرے بیٹے نے آج تک کوئی ایسی چیز حرام نہیں کھائی ہے, تو وہ تو کنفیوز ہے. اس نے کہا امی آپ مولانا صاحب سے پوچھیں کیا کروں میں, کہ یہ لے سکتے ہیں دوائی کے لیے, دوائی کے طور پہ, یا نہیں لے سکتے ہیں, یہ معلوم کرنا تھا. پلیز آپ بتائیے. صحیح, ان کو ٹی وی کے ذریعے سے آپ پلیز ٹی وی سے مولانا سے یہ جواب سنیے گا پلیز. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے کسی بھی نجس چیز میں, کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. اللہ نے کسی نجس اور حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. انہیں چاہیے کہ کوئی اور راستہ تلاش کریں. ایک ڈاکٹر ہے نا, آپ 10 ڈاکٹروں سے رابطے کیجئے, اوپینین تبدیل کیجئے, اور ممکن ہے کہ کوئی اور حلال اور صحیح راستے سے جو ہے وہ ان کی بیماری اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کا. دوسرا آئی تھنک انہوں نے کیپسول بولا, رائٹ؟ کیپسول اگر آپ جی این سی پہ جائیں تو آپ کو خالی شیلز مل جاتے ہیں کیپسول کے, تو اس کے اندر سے وہ چیز نکال کے وہ جیلیٹن جو ہوتی ہے اس کا خول جو اس کا کور ہوتا ہے اس کو بنانے کے اندر یوز ہوتی ہے. جی این سی کے اندر آپ کو ویجیٹیرین خالی شیلز مل جاتے ہیں, تو آپ اس کے اندر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس دوائی کو. سو دیر از اے ویز, اگر آپ سرچ کریں تھوڑا سا تو آپ اس کو حلال طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. جی تو آئی تھنک ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میں چاہوں گا کہ آپ آخری کامنٹس صرف ہمارے یوتھ جو نارتھ امریکہ کے اندر ہیں, جو ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے, کہ اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اسپیشلی ایک کامنٹ میں آپ کا کوئکلی چاہوں گا کہ کربلا, عراق اور شام کے جو حالات ہیں, آئیسس جس طرح سے وہاں سے قتل و غارت کر رہے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ, اور یوتھ کے حوالے سے تھوڑا سا پلیز. دیکھیے یوں تو ہم سب کو کچھ موٹی موٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو احترام متقابل, تہذیب, آداب, جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا, سسٹم نہ توڑنا, نظام کو خراب نہ کرنا, اور اپنی مرجعیت کو دیکھنا, اپنی بڑی شخصیات کو, اپنے ذمہ داروں کی طرف رخ کرنا کہ وہ کیا پالیسی دے رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, اپنے اداروں کو مضبوط کرنا, اپنے اداروں کے درمیان جو تصادم کی فضا ہے اس کو کم کرنا, اسے ختم کرنا. وہ امام بارگاہ بھی مولا کا ہے, یہ امام بارگاہ بھی مولا کا ہے, وہ بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. بھی ہم اسی طرح تنظیموں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا, آداب و تہذیب کی فضا کو برقرار کرنا, یہ ایک پیغام ہے. دوسرا, شام میں اور عراق میں جو داعش کے نام سے اور ایک جماعت نے جو ہے وہ قتل و غارت گری کو عام کیا ہے, تو وہ ایک اسلام کے نام پر دھبا ہے. الحمدللہ
پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سنی شیعہ علماء اور شخصیات نے مشترکہ طور پہ ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب کے مفتی نے بھی کہہ دیا، مصر کے جامعۃ الازہر کے چانسلر نے بھی کہہ دیا، شیخ الجامعہ نے، پاکستان کی بھی تمام علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ داعش جو ہے یہ اسلام کے پیکر پہ ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے، یہ بدنام کرنے کا ایک عالمی سازش کاروں کا سازش ہے. تو ہمیں ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اپنے اداروں کو اور اپنی مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. جب ہماری مرجعیت ہمیں کال دے گی کہ جی یہ کام کرنے کے لیے نکلیے تو ہم اپنے اوپر اس کو واجب اور ضروری سمجھیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ مقامات یہ مقدس جگہیں ہیں، یہ صاحب اور مالک اور مولا اور امام کے آنے تک محفوظ رہیں گی. اور فی الحال ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے اور ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. عراقی خود سنبھال لیں گے، شام کے لوگ خود سنبھال لیں گے، وہ بہت زیادہ اہل لوگ ہیں اور اب تک بہتری آ رہی ہے، وہ سنبھال رہے ہیں. اور آپ کا شکریہ، ولایت ٹیلی ویژن کا شکریہ، آپ کے مولانا جو اس کے سربراہ ہیں، جو آپ کے ذمہ دار ہیں، پوری ٹیم، ان سب کا شکریہ. اور اللہ اس کو ترقی عطا کرے، بہتر خدمت کا موقع نصیب کرے. اور میڈیا کی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے آج کے دور کے اندر. اور کیونکہ ایک میسج جو ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے اگر ہو سکتا ہے 50 لوگوں کو دیں، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر میسج بار بار سنا جا سکتا ہے، ریپیٹ ہو کے سنا جا سکتا ہے، اور کہاں کہاں تک آواز جا سکتی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. سو اللہ کرے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر سے بھی ہمارے اپنے چینل جو ہیں اور زیادہ مضبوط ہو کے پاکستان میں ہادی ٹی وی، سچ ٹی وی یہ اچھا خدمت انجام دے رہے ہیں. اگرچہ سچ ٹی وی جو ہے وہ خالصتاً مذہبی پروگراموں کا ٹی وی نہیں ہے، ایک نیوز چینل ہے، اور وہ اس دوڑ میں شریک ہے جو دوڑ علامہ افتخار نقوی صاحب کا بڑا کارنامہ ہے، بے شک شیخ محسن نجفی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہادی ٹی وی کے ذریعے سے. صحیح. اور آپ کا یہ ادارہ اسی طرح اور اہل بیت ٹی وی اور ہدایت ٹی وی اور ولایت ٹی وی، یہ ماشاءاللہ بہت ہی، اور مولانا ذکی باقری صاحب کا ایک ٹی وی چینل ہے. اس طرح یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اچھی ہم آہنگی ہوگی. تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب. ہمارے پاس ایک کال ہے. چلیں لیٹس ٹیک دی کال کوئکلی. السلام علیکم. السلام علیکم، میں مسعود حسین بات کر رہا ہوں وینکوور کینیڈا سے. جی مولانا شہنشاہ نقوی سے مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی آپ کیجیے مولانا سے سوال پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، یہ معلوم کرنا تھا کہ ابھی میں نے ایک فیس بک پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے، اسلام آباد میں جو جامع مسجد حفصہ ہے وہاں ایک خواتین کی کانفرنس تھی، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا یہ میسج دیا گیا ہے کہ داعش کو انہوں نے ویلکم کیا اور ابو بکر بغدادی کی جو خلافت کو ہے اس کو تسلیم کیا انہوں نے. اور شاید آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا ہو. تو اب یہ پاکستان میں یہ نواز شریف پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، تو یہ انہوں نے اس پہ کیا ایکشن لیا ہے، اور شیعہ تنظیمیں جو ہے نا حکومت سے کیا پریشر ڈال رہی ہیں کہ جامع مسجد حفصہ کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے نا کانفرنس ہوئی ہے باقاعدہ، تو اس کا کوئی آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا. تھینک یو. چاہے مسجد حفصہ یا مدرسہ بنات حفصہ یا وہ جو لال مسجد کا قصہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو کچھ ہوا، وہ جو ہے مشرف صاحب سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کیوں کیا تھا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں کیا تھا. علنی طور پہ ایک ملک میں بغاوت، ڈنڈا اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، علنی طور پہ فتوے جاری کرنا، ملک میں ریاست بنانا، قانون کو ہاتھ میں لینا، آئین کو تسلیم نہ کرنا، ملکی اداروں سے بغاوت کرنا، یہ ان کا شیوا رہا ہے اس مسجد کا اور اس ادارے کا. اور یہی کچھ وہ اس جو نشاندہی فرما رہے تھے عزیز بھائی، وہ کچھ انہوں نے وہی کیا. تو بہت ایک اعتبار سے اچھا بھی ہے، چہرے سامنے آنے چاہیے، کھل کر لوگ سامنے آئیں کون داعش ہے. اب تک پاکستان میں یہ الجھن ہو رہی تھی کہ کون داعش ہے، تو اگر کھل کر یہ لوگ سامنے آ گئے تو پھر تو اب اداروں کو کوئی تکلف نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے کہ جو کسی دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے. جو مجھے افسوس ہے کہ یہ سمجھدار کیوں نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمان شخصیات داعش کے وجود کو ننگ و عار سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور پاکستان کا ایک مسجد جو ہے وہ کھڑی ہو کر یہ اعلان کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عقل مندی ہے. میں لال مسجد میں جانے والے اور نماز پڑھنے والے اور وہاں سے نزدیک جانے والوں سے کہوں گا کہ جو وہاں کے پیش نماز ہیں مولانا صاحب نے جو برقع پہن کے گئے تھے،
وہ بہت سمجھدار آدمی نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہے، مروائیں گے سنیوں کو، وہ سنی بھائیوں کو مروائیں گے۔ ان لوگوں نے جو ہمارے خلاف جو کچھ کیا، اس سے ہمارا نقصان تو ہوا یا نہیں ہوا، ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ ایک ماحول خراب کر دیا آپ نے، اپنے لوگ مروا دیے۔ ہم تو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ بیچ میں تیسری طاقت نے جو ہے آپ کے لوگ بھی مار دیے۔ تو آپ نے یہ ادارے بنا کر ہمارا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے۔ اب بھی عقل کے ناخن لو، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس راستے سے کسی کو بقا اور کسی کو چین نصیب نہیں ہوتا، تو افسوسناک ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، تو وزیر اعظم صاحب کی تو کشتی بڑی ہچکولے لے رہی ہے، نہیں معلوم کہ کل ان کے لیے کیا ہو، پیغام آ جائے۔ تو اصل تو وزیر اعظم نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کسی اور کا ہے۔ ذرا زیادہ دقت کی ضرورت ہے۔ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، یہ تو ایگریمنٹ کر کے اور ڈیل کر کے آنے والے حکمران ہیں، اصل حکمران یہ لوگ نہیں ہیں۔ اصل حکمران تو وہ ہیں جو ان کو $1.5 ارب جو انہوں نے دیا ہے۔ بے شک بہرحال اس پہ جو ہے وہ متحمل سماعت اگر ہو تو پھر بات ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین، انشاءاللہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب ابھی اور کچھ دن یہاں میں موجود ہیں، ایک اور نشست ان کے ساتھ یہاں پہ کریں۔ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب احسن زیدی صاحب کا کہ ان کے تعاون سے مولانا صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، اور مولانا صاحب المرتضیٰ امام بارگاہ میں 20 سفر تک جو ہے مجالس سے خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ ہیوسٹن یا گردنوا میں رہتے ہیں تو پلیز وہاں پہ آپ مجالس میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اعلانات ہیں، جیسا کہ 19 سفر کو در باس ہیوسٹن کے اندر جناب ندیم سرور صاحب تشریف لا رہے ہیں نوحہ خوانی کے لیے، تو آپ لوگوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج شام میں آئی پی ایف ہیوسٹن کے اندر شب عزا آرگنائز بائی پاسبان اعضاء، اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام مومنین مومنات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ سنڈے کو جلوس ہوگا، چہلم کا جلوس ہیوسٹن میں، اس کے سیم جگہ پہ جہاں پہ سب جلوس ہوتے ہیں ہیوسٹن کے اندر، 300 مائلم اسٹریٹ، اور جلوس کا ٹائمنگ 12 بجے سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ کنٹینیو شام 5-6 بجے تک ہوگی۔ تو ان تمام پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور کیونکہ جلوس میں قبلہ سے بلکہ کہوں گا کہ جلوس کی اہمیت پہ 1 منٹ کے اندر اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح یونٹی دکھانی چاہیے ہمیں اگر سڑک پہ ہم نکلیں تو۔ اسلام کی تمام عبادات میں اجتماعی جو پہلو ہے وہ غالب ہے۔ نماز جماعت اجتماعیت، حج اجتماعیت، زکوٰۃ کی ادائیگی اجتماعی فائدے، روزے کے رکھنا اجتماعی فائدے، کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، جتنے بھی اسلامی واجبات ہیں ان میں اجتماعی پہلو غالب ہے، اور اجتماع کے بغیر باہمی طاقت اور مسلمانوں کی اور مومنین کی طاقت کے اظہار کے علاوہ کوئی اور رستہ ترقی کا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جلوسوں میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے، اپنا وقت جو ہے وہ نکالنا چاہیے، اور اس کو پرشکو اور باوقار بنانا چاہیے۔ عاصم میں ایک اور اعلان اگر کر دیں، آپ کر دیں یا میں کر دوں؟ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ دن کے 1 بجے پیراڈائز سیمیٹری میں ایک مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے، جو سالانہ ایونٹ ہے بعیادت بی بی سکینہ اور مرحومین پیراڈائز سیمیٹری کے لیے۔ تو کل دن میں 1 بجے پیراڈائز سیمیٹری میں مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ عاصم نقوی یا برہان نقوی سے ڈائریکشن کے سلسلے میں کال کر سکتے ہیں، اور تمام ویب سائٹس پہ بھی یہ مجلس موجود ہے۔ اور اگر فلائر تو جی، یہ پیراڈائز سیمیٹری جو ہے یہ محمد علی صاحب 249 جو ہائی وے ہے ہیوسٹن کی، اس پہ سائٹ سے ایک اسٹریٹ 45 سے بھی آپ آ سکتے ہیں، جی 45 سے آ سکتے ہیں، اور بیلٹ ویٹ سے آپ 249 لے کے آ سکتے ہیں، ویسٹ منٹگمری پہ یہ ہے۔ تو 1 بجے دن میں ٹھیک مجلس اعضاء منعقد کی جائے گی۔ یہ سالانہ ایونٹ ہے بعیادت بی بی سکینہ اور مرحومین پیراڈائز سیمیٹری کے لیے۔ مولانا میرے خیال عدیل رضا صاحب خطاب فرما رہے ہیں اس مجلس میں۔ جی، عدیل رضا صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اس میں 1 بجے۔ اور جی، یہ پرویز نقوی جو ہمارے ہیوسٹن کی مشہور سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں، انہی کی منعقد کردہ قیام جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، ہر سال یہ ایونٹ ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ 1 بجے دن کے انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے عاصم نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔